ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4K TV کے پروگرام ناز برداریہ میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنے ویلوگ تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، کیا اس بات کا ادراک ہمارے سیاستدانوں کو نہیں ہے؟ وہ تو ابھی تک اقتدار کی نورہ کشتی لڑ رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا سچ میں پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا؟ عشاء، ایک تو پہلے آپ نے یہ کہا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ اللہ معاف کرے یہ لفظ بولنے نہیں چاہیے مجھے۔ جی سر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ یہ صرف مجھے اور آپ کو علم ہے، FM4K TV کی ٹیم کو علم ہے، یہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی اس بات کا پوری طرح سے ادراک ہے۔ ہمارے مقتدر حلقوں سب کو پتہ ہے، اور جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں ان سب کو یہ علم ہے کہ پاکستان، آپ کو یاد ہے کہ آج سے 15-20 دن پہلے سے میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس ملک چلانے کے لیے ہمارے جو ایسٹس ہیں، ہمارے جو اثاثہ جات ہیں، وہ صرف 12 سے 15 دن کے ہیں۔ میں بار بار یہ بات کر رہا تھا، اور آج پھر آپ نے وہ ٹاپک چھیڑ دیا۔ عشاء، اس وقت پاکستان جو تھا آج سے 15-20 دن پہلے ہمارے پاس صرف 12 دن کے ریزروز تھے کہ ہم 12 دن آگے چل سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے، آپ نے پورا ملک چلانا ہے، آپ کو پیٹرولیم مصنوعات چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے نا، کل PSO نے جب آپ سے پیسے مانگے ہیں تو ہمارے بینکوں نے دینے سے انکار کر دیا، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، بینکوں نے انکار کر دیا۔ تو دیوالیہ کب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم ایک گھر چلا رہے ہیں، میں اپنی مسی سے کہتا ہوں کہ میں نے شہر تک جانا ہے، مجھے 500 روپیہ دو، تو وہ کہے کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، جو اخراجات آپ نے دیے تھے، جو پیسے دیے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور انہیں ختم ہوئے 15-20 دن ہو گئے۔ پھر میں کہتا ہوں اچھا مجھے چائے کا کپ پلاؤ، وہ کہتے ہیں دودھ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں چلو تم ایسے کرو کہ بغیر دودھ کے مجھے چائے بنا دو، تو وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو چینی بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا چینی کے بغیر بنا دو، تو وہ کہتی ہے جی ہمارے پاس تو ٹی جو پتی جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ تو اب مجھے بتائیے، میں اسے کہتا ہوں اچھا مجھے پانی پلا دو، وہ کہتے ہیں جی کتنے دن ہو گئے ہیں، ہمارے تو کنیکشن بھی کٹا ہوا ہے، پانی کا نل کا کنیکشن کٹا ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے دیوالیہ پن، کہ کوئی چیز نہ ہو۔ آپ اپنے کبھی غور تو کیجئے کہ پاکستان اس وقت جو ہے ہم نے کہاں کھڑا کیا ہے۔ میں اس کے ذمہ داروں کو تعین بھی کرتا ہوں۔ ہم نے آج اس پروگرام کو اگر ہم نے چھیڑ دیا ہے تو ایویں اس کو ہم نے لیپا پوتی کر کے نہیں چھوڑ دینا، اس کی ہم طے تک پہنچیں گے کہ اس کا ذمہ دار کون تھا اور ہم اس وقت کس سٹیج پہ کھڑیں گے۔ اچھا عشاء، ایک بات تو یہ تھی کہ پاکستان آپ کو پتہ ہے گرے لسٹ میں تھا، ہم ٹل لگا رہے تھے کہ ہم گرے سے بلیک میں نہ جائیں، ہم وائٹ لسٹ میں چلے جائیں۔ پاکستان نے ٹل لگایا اس کے لیے، ہمیں IMF نے ایک طرح سے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اس کی کیا وجوہات تھی، اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہاں پہ سارے ٹی وی چینل جو ہیں انہوں نے کچھ قسطوں میں ایپیسوڈز میں لوگوں کو بتایا ہے۔ عمران خان صاحب کے آپ ابھی ہم حالیہ 3 مہینوں کی صرف بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب ملک کو لے کے چل رہے تھے۔ اچھا، دور تک امکان نہیں تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، چل رہی تھی حکومت، چل رہی تھی۔ پاکستان کے پاس کتنے ریزرو تھے؟ بہت کم تھے، لیکن اس کے باوجود ملک چل رہا تھا۔ ایسا کیا ہوا کہ ایک تبدیلی آتی ہے اور اس کے فوراً بعد آپ کا سٹاک ایکسچینج نیچے چلا جاتا ہے، ڈالر یک لخت ان میں 70-80 روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کی پیٹرولیم مصنوعات جو 100 روپے لیٹر مہنگی ہو جاتی ہیں، آپ کو گھی جو ہوتا ہے وہ 200 روپے کلو مہنگا ہو جاتا ہے 1 لیٹر۔ یہ ساری چیزیں یک لخت کیسے ہو جاتی ہیں؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ یہ لمحہ فکری ہے، اس پہ غور کرنا ہے کہ ہوا کیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ IMF، ورلڈ بینک، عالمی ادارے، مالیاتی ادارے، یہ ساری چیزیں ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ لوگ ایپیسوڈز میں، قسطوں میں یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں، لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن ان کو جمع کر کے، ان کا کنکلوژن کر کے لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک ہمارے ملک کے 25 کروڑ لوگ ذی شعور نہیں ہو جاتے، بات کو سوچنے والے سمجھنے والے نہیں ہو جاتے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ عشاء، جو آپ نے کہا نا کہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، عشاء یہ لفظ کتنا خوفناک ہے۔ جو میں نے آپ کو گھر کی مثال دی ہے کہ میں اپنی مسی سے کوئی چائے بنا دوں تو وہ کہے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، گھر میں 1 روپیہ نہ ہو، تو پھر کیا ہے؟ یہ خوفناک صورتحال ہے نا، اس کے بعد تو خودکشی بچتی ہے نا ہماری۔ تو ملک میں بالکل ایسا ہے کہ آپ کے پاس اس مہینے کی تنخواہیں دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ اور اس کی میں آپ کو ڈرانے والی بات بتا دوں کہ چیف آف آرمی سٹاف جو فون کر رہے ہیں نا ادھر ادھر، جو انہوں نے فون کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ پیسے دے دیں، یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہمیں اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو، ٹھیک ہے،
یہ نوبت آ گیا کہ ہمیں انہیں کہنا پڑا ہے کہ ہمیں تو کوئی کچھ بھی نہیں دے رہا. شہباز شریف صاحب نے چکر لگا لیا نا. آپ کو پتا ہے ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ مسلسل دوروں پہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے خارجی تعلقات, عشا یہ رونے والی بات ہے, سب سے خطرناک سچویشن کیا ہے, ہمارے خارجی تعلقات اتنے کمزور ہو گئے ہیں. اچھا میں کس پہ موضوع پہ بات کروں, یہاں سے میں شروع کروں گا اور نیچے آتا جاؤں گا. ہماری خارجہ پالیسی جی تھی دنیا کی سب سے گھٹیا پالیسی جو ہے خارجہ, میں نے گھٹیا کا لفظ استعمال کیا, اس سے کوئی سخت لفظ نہیں مجھے ملا, وہ پاکستان کی ہے, ہمارے ملک کی ہے. عشا جب ایوب خان صاحب کے دور میں پاکستان اور رشیا کے درمیان ہمیں وہ بلا رہے تھے, وہ رشیا کہہ رہا تھا کہ ان کے ہمیں دورے کی دعوت دی اور خود بھی آنا چاہتے تھے. اس وقت کیا ہوا کہ ہم نے فیصلہ لیا کہ ہم نے صرف امریکہ کے ساتھ رہنا ہے. ہم چونکہ پاکستانی ہیں نا, مسلمان ہیں, اور ہم شرک کے قائل ہی نہیں ہیں, ہم تو دوسرے بندے کے ساتھ جانا نہیں پسند کرتے. اور ان دنوں یہ ایک بات جو چل رہی ہے نا, اس نے کہا تھا عمران خان نے جو کہہ دیا ہے کہ جو مجھے چھوڑ کے گئے انہوں نے شرک کیا ہے, اور اس پہ بڑی لیدے ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نعوذ باللہ خدائی دعویٰ کرنے والے ہیں. جس پہ رائے میں نے کہا ہم چونکہ پاکستانی ہیں, ہم محبت کے قائل ہیں, اور ہم محبت میں بھی ایک محبوب کے قائل ہیں نا, ہم دوسرا محبوب رکھنا شرک سمجھتے ہیں. تو اس کو اس پہ رائے میں عمران خان نے کہا ہے خدا کا واسطہ ہے یہ قوم سمجھنے کی کوشش کرے, اس کو اس پہ رائے میں لے. اس نے یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں, اور جس نے مجھے چھوڑ کے کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیا وہ مشرک ہو گیا اور اس نے خدا کا انکار کر دیا, یہ نہیں کہا. تو یہ تو شاعر نے بھی کہا نا کہ ہم تو عشق میں بھی توحید کے رہے قائل, یا جو بھی تھا, بس ایک ہی صنم کو چاہتے رہنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس پہ رائے میں عمران خان نے کہا. اچھا اس وقت عشا صورتحال کیا تھی کہ ہمیں ایک طرف امریکہ تھا, ایک طرف رشیا تھا. رشیا نے ہمیں دعوت دی, رشیا نے کہا جی کہ آپ ہم آپ کے ملک میں آتے ہیں اور تعلقات بڑھاتے ہیں, سفارتی تعلقات, اور اس کے بعد ملکی, اور ہم تجارت ایک کریں گے وغیرہ وغیرہ. اس وقت امریکہ نے ہمیں کال کی, اس نے کہا جی کہ آپ صرف ہمارے ساتھ تعلقات رکھیں. ہم نے وہیں اپنی خارجہ پالیسی غلط کر لی. اس وقت امریکہ کی کوئی اتنی بڑی حجم نہیں تھا, اس کی ویلیو اتنی بڑی نہیں تھی, اور اس قدر بڑی سپریم پاور نہیں تھا جو آج ہے. خیر اب تو اس کے غبارے سے ہوا نکل رہی ہے, اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. ہم رشیا جانے سے ہم نے انکار کر دیا, ایک بلاک میں آ گیا, ہم نے صرف امریکہ کے ساتھ تعلقات. اس کے بعد رشیا پیچھے ہٹ گیا. اور امریکہ کا ایک مزاج ہے عشا, امریکہ جو اس کا مخالف ہوتا ہے نا اس کا کچھ نہیں بگاڑتا, نہ بگاڑ سکتا ہے. جو اس کے پلڑی میں چلا جاتا ہے, جو اس کے گھر میں چلا جاتا ہے, جو اس کی لابی میں چلا جاتا ہے, جو اس کے پینل پہ چلا جاتا ہے نا, امریکہ اس کا ککھ نہیں چھوڑتا. یہ امریکہ کی ہسٹری ہے. میں کس کا نام لوں؟ مثال کے طور پر انہوں نے رضا شاہ پہلوی کو استعمال کیا امریکہ نے. اچھا رضا شاہ پہلوی, ایران کی مثال دے رہا ہوں, رضا شاہ پہلوی کو استعمال کیا رشیا نے جب تک استعمال کر رہے. رضا شاہ پہلوی کو جب وہاں کی قوم نے نکالا, امام خمینی نا, تو جیسے فٹ بال کو کک آؤٹ کرتے ہیں, کک ماری اور اسے گراؤنڈ سے باہر پھینک دیے. امریکہ رضا شاہ پہلوی کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ امریکہ کی پوری ہسٹری. میں لمبی بات کروں گا صرف اسی بات. اچھا تو کیا ہوا کہ ہم نے امریکہ کے پلڑے میں بیٹھ گیا. امریکہ نے اس کے بعد ہمیں پھر کیا کیا, اس حال تک پہنچانے میں ہمیں امریکہ کا کردار ہے. امریکہ نے ہمارا ککھ نہیں چھوڑا, اس نے ہماری پالیسی یوں سمجھ لیجیے کہ ہمیں سود کے پیسوں پہ لگا دیا. اور جو غالب نے کہا نا تھا کہ میں قرض کی پیسے لے کر, وہ جو شعر ہے غالب کا کہ قرض کے پیسے لے کر جو میں عیش و عشرت کرتا رہا ہوں, مجھے پتا تھا رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم قرض کی مے پیتے رہے, ہم قرض کے حلوے کھاتے رہے, ہم قرض کی کھچڑی کھاتے رہے, ہم قرض کے بھنے ہوئے تیتر اور بٹیر کھاتے رہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج آپ یہ سوال کر رہی ہیں کہ کیا پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. ہم لوگوں پہ 50,000 ارب روپے سے زیادہ کے قرضے ہیں, اور ملک چلانے کے لیے اب ہمارے پاس ہے نہیں ہے. ذرا سوچئے گا کہ پاکستان جس کے پوری دنیا میں 2-4 سیزن ہوتے ہیں نا, کسی کے پاس صرف ایک سیزن ہے, وہاں سردی ہے تو بس سردی ہے, کسی کے پاس گرمی ہے تو بس گرمی ہے. پاکستان میں حیران کن بات, میں کہوں گا پاکستان میں 12 سیزن سے زیادہ سیزن ہے. لوگ حیران ہوں گے کہ ہمیں تو بتایا گیا جی پاکستان میں صرف 4 سیزن ہے, تو پاکستان میں 12 سے زیادہ سیزن ہے. پہلی بات, ایک تو آپ کہیں نا کہ گرمی کا سیزن ہے, ایک سردی کا سیزن. نہیں بابا, نہ گرمی نہ سردی. یوں سمجھیے کہ ایک سردی کا سیزن ہے نا, تو اس کے بھی 5 سیزن تو اسی کے ہیں. مثال کے طور پر آپ گجرانوالہ لاہور کے رہنے والے, آپ کے لیے سردی کچھ اور ہوتی ہے, لیکن آپ جیسے جیسے شمالی علاقے جاتے رہتے ہیں تو سردی کا رنگ بدل جاتا ہے. بھائی سردی تو یہاں بھی ہے, لیکن کیا وہاں کی سردی اور پہاڑی علاقوں کی سردی مری کی, اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ آگے بڑھ جائیں, سوات, کلام, سکردو چلے جائیں, تو کیا اس کی سردی ایک برابر ہے آپ کے گجرانوالہ اور لاہور کے برابر ہے؟ اور اس کو بھی چھوڑیے, جب آپ چلے جائیں گے گلیشیئر پہ تو وہاں کی سردی, وہاں تو جون میں جو سردی ہے آپ اس میں بھی برف کا حصہ بن جاتے ہیں اگر آپ نے وہ سارے حفاظتی اقدامات نہ کیے.
تو پاکستان میں پہلی بات اگر میں یہ کہوں کہ 12 سردی کے 12 سیزن ہیں، ٹھیک ہے، ہر خطے کا اپنا اپنا ایک سیزن ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. اسی طرح عشاء اب سی بی کی طرف نکل جائیں تو گرمی کے بھی 12 سیزن ہیں. تو پاکستان واحد ملک ہے، واحد خطہ ہے. اچھا آج گجرانوالا میں آپ کو پتہ ہے نا کہ سیٹلائٹ ٹاؤن کی طرف بارش ہوئی ہے، اور جہاں ہم بیٹھے ہیں پتہ نہیں یہاں بارش ہوئی نہیں. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ساون کا صرف ایک سیزن ہے پورے ملک میں تو یہ غلط بات ہے. کچھ خطے ایسے ہیں جو بیچارے ڈوب گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے ملک میں کم از کم 100 کے قریب اموات ہو چکی ہیں ان بارشوں سے، جو کم از کم ہے. لیکن ہمیں میڈیا نہیں بتا رہا، کیونکہ حکمرانوں نے یہ بتانا ہی نہیں. لوگوں کی توجہ اس طرف چلی جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ آپ کون سی نورا کشتی جگڑ رہے ہیں. جو آپ نے ابھی کہا نا کہ سیاستدان تو نورا کشتی لڑ رہے ہیں، ان سے پوچھا، لوگ کہیں گے کہ آپ نورا کشتی لڑ رہے ہیں اور ملک میں 200 ہلاکتیں ہو گئی ہیں، ملک میں کتنے کھربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. پھر لوگ حیرت ہوگی نا لوگوں کو. اچھا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 12 سے زیادہ موسم ہے، سب کچھ ہے ہمارے ملک میں. ہمارے ملک میں صحرا ہے، ہمارے ملک میں دریا ہے، اور پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں سب سے بڑا نہری نظام ہے. پاکستان کے ساتھ گرم پانیوں والا سمندر ہے، سمندر نہیں ہے، گرم پانیوں والا سمندر ہے. بھائی رشیا کے پاس بھی تو سمندر ہے نا، لیکن وہاں برف جمی ہوئی ہے، آپ اس میں کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، آپ اپنے بحری بیڑے نہیں چلا سکتے اس کو. تو وہ گرم پانیوں کی طرف آپ کی طرف کیوں آ رہا تھا رشیا؟ کیونکہ اس کے پاس یہ گرم پانی نہیں ہے. اچھا آپ کے پاس وہ بھی ہے، آپ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے. سب سے بڑا سے مطلب یہ کہ دوسرا بڑا صحرا ہے. اور پھر آپ کے پاس پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو دنیا کی دوسری بڑی چوٹی K2 آپ کے پاس ہے. دنیا کا دوسرا بڑا سلسلہ ہے کوہ قراقرم کا سلسلہ، وہ آپ کے پاس ہے. دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت میدان آپ کے پاس ہے، سب سے زیادہ سرسبز بھائی کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان میں نہیں ہے؟ اچھا عشاء اب اس سے نکلنا تھا ہم نے. پاکستان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی معدنیات ہیں، اور پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا پیٹرول اور گیس کے ذخائر تھے. ہوا کیا جب میں نے کہا کہ امریکہ کے پلڑے میں گئے تو انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ وہ قوم جو گھاس کھا کے ایٹم بم بنا لیتی ہے، اتنے ذہین لوگ جو گھاس کھا کے ایٹم بم بنا لیتے ہیں، اگر یہ لوگ اپنے وسائل کے ساتھ انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا، اگر انہوں نے اپنی معدنیات کے ساتھ اپنے وسائل کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، یہ سپریم پاور ہوگی. میں نے اس پہ بات نہیں کری کہ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کیا ہے، یہ سارے لوگ بتاتے رہتے ہیں. اچھا اگر ہم اپنا تیل نکالنے لگتے ہیں، اور پہلی بات تو تیل تو بہت چھوٹی سی بات ہے نا بھائی، سونا تو بہت چھوٹی سی بات ہے. پاکستان کے پاس ایسے دھاتیں ہیں جو ایک تولہ جو ہے وہ کروڑوں روپے کی ہے. ایک تولہ کئی کروڑوں بلکہ اربوں کا کہیں اسے، اتنی قیمتی دھاتیں ہیں وہ، اربوں روپے کی، کروڑوں ڈالر کی ایک تولہ دھات ہمارے پاس ایسی دھاتیں امریکہ نے نہیں نکالنے دی. یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ جن کے ہم پلڑے میں بیٹھے تھے، جس میں اسرائیل بھی ہے، جن کے پلڑے میں ہم بیٹھے تھے، ان لوگوں نے ہمیں اپنے وسائل کے ساتھ کھیلنے نہیں دیا، استفادہ نہیں کرنے دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان جو تھا، ہمیں کہا گیا ہمارے سیاستدان، عشاء اب سنیے ذرا، میں نے کہا تھا ہم ذمہ داروں کو تعین کریں گے. پاکستان میں جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں اس وقت، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا سزا ہوگی، جتنے بھی سیاست ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ایک بھی مخلص نہیں تھا. عمران خان نے کہا نا کہ میرے ساتھ جنہوں نے کیا وہ غدار ہیں. عمران خان سے لے کر آصف زرداری تک سارے کے سارے غدار ہیں. ان لوگوں نے کیا پتہ ہے؟ عمران خان کے دور میں وہ ابتدائی طور پر جب آئے تو انہوں نے کہا تھا تیل نکل آئے گا، تیل نکل آئے گا، اور وہاں سے تیل نکل آیا. امریکہ نے کہا خبردار، شٹ اپ کال دی کہ آپ اس سے، اور آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے ذخائر کے ساتھ جو ہوا ہے، انہوں نے آپ کو شٹ اپ کال دی کہ خبردار، آپ اگر وہ ذخائر ان سے استفادہ کرنا شروع کر دیتے تو آج پاکستان پوری دنیا کو قرض دے رہا ہوتا. پاکستان پہ 54,000 ارب روپے کے قرضے نہ ہوتے، ہم پوری دنیا کو قرضے دیتے. تو ہمیں منع کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے حمایت علی شاہ نے، اس نے جا کے پانی بھیج دیا انڈیا کے پاس، انہوں نے بگلی ہاتھ ڈیم بنا لیا. تو یہاں بکاؤ لوگ تھے، بیوروکریسی بھی بکاؤ، سیاستدان بھی بکاؤ، جہاں جہاں جو لوٹ سکتا تھا انہوں نے اربوں روپے کمائے. اب میں ججز کا نام نہیں لیتا، وہ تو چونکہ دودھ دینے والی گائیں ہیں اور وہ مقدس گائیں ہیں، اس لیے ان کا نام نہیں لینا، ورنہ تو ہینے عدالت لگ جائے گی. فوج کا بھی نام نہیں لینا کہ بھائی ان کے خلاف بات کرنا، فوج کو کرپٹ کرنا، کہنا یہ غداری ہے، اور آرٹیکل 6 لگے گا. اچھا یہ دو جو ادارے ہیں نا جی، ان پہ بات نہیں ہم نے کرنی. عوام سمجھدار ہیں، وہ خود فیصلہ لیں گے. ایک تو عدلیہ پہ بات نہیں کرنی، کیونکہ عدلیہ میں جتنے بھی ہیں نا وہ دودھ دھلے بیٹھے ہیں، اور آرمی بھی جتنے بھی جرنیل بیٹھے ہیں، کسی کے پاس بھی اپنے جزیرے نہیں ہیں ان کے پاس، کسی کے پاس بھی ایک لمبی لائن نہیں ہے اپنے پلازوں کی یورپ میں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ہوٹلز کی لائن نہیں ہے. یہ بیچارے سارے تنخواہ میں گزارا کرنے والے لوگ ہیں، بڑے محب وطن ہیں. لیکن عشاء باقی ساری بیوروکریسی جو تھی ان کے پاس، ایک ڈپٹی سیکرٹری پکڑا جاتا ہے، اس کے گھر سے 45 ارب روپیہ نکل آتا ہے، اس کے گھروں سے منو سونا نکل آتا ہے. تو پاکستان کا یہ حال تھا، منع کر دیا گیا کہ آپ اپنے وسائل کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے اپنے وسائل کی طرف دیکھا بھی نہیں. ایران ہمیں کہتا رہا کہ 15 روپے لیٹر
آپ کو ہم پیٹرول دیتے ہیں. سعودی عرب کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ خبردار آپ نے یہ کام ہی نہیں کرنا ہے اور ایران کی طرف دیکھنا بھی, ان سے ہاتھ بھی نہیں ملانا. تو ہم نے اپنے خارجہ پالیسی کی بات کر رہا تھا نا, خارجہ پالیسی یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کے, انڈیا سے چھوڑ دیں, میں اگر انڈیا کی بات کروں گا تو آپ لوگ کہیں گے کہ امن کی آشا کے اثرات اس تک پہنچ گئے, اس سے پیسے آ گئے انڈیا سے اور یہ امن کی آشا کی بات کر کے انڈیا کی بات کر رہا ہے اور یہ غدار ہے. نو, اچھا میں انڈیا کی تو بات نہیں کرتا بھائی, آپ اس کے ساتھ جنگ لڑیں, ہمیں انڈیا کو نیست و نابود کرنا ہے, اس پہ ایٹم بم گرانا ہے, اور انڈیا کو ہم نے کسی صورت بھی ہم نے اسے نہیں چھوڑنا, ہم نے اسے تعلقات بڑھانے ہی نہیں ہے. میری بھی یہی ہے, جو پوری قوم ہے نا جذباتی لوگ, کہ انڈیا کے ساتھ تو ہم نے ہر صورت جنگ کرنی اور ایٹمی جنگ لڑنی ہے. اچھا انڈیا کے ساتھ تو جنگ لڑیں, لیکن عشا آپ کے بالکل ساتھ تھا افغانستان. ہم نے افغانستان سے کیسے تعلقات رکھے؟ اس کے بالکل ساتھ ہے ایران. ہم نے ایران کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے؟ ہم ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ ہمیں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے چلے جائیے, جیسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر رشیا آ جاتا ہے. رشیا کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ ہم نے, عمران خان گیا اور جو عمران خان نے کہا کہ مجھے اس چیز کی سزا مل رہی ہے کہ میں نے رشیا کے ساتھ ہاتھ ملایا, وہاں دورہ کیا اور خط لکھا گیا. اچھا عمران خان کی بات کو صرف 10% بھی سچ مان لیا اس تناظر میں جو میں بات کر رہا ہوں. تو عشا دیکھیے ذرا کہ ہم امریکہ کے پرڑے میں بیٹھ گئے تھے. امریکہ بہادر یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم, اچھا چائنا سے اتفاق سے ہمارے تعلقات ہیں, یہ خدا کا فضل ہے کہ آئیڈیل بن گئے. سعودی عرب جو ہیں اور جتنی بھی عرب امارات تھیں ان کے ساتھ ہمارے آئیڈیل تعلقات نہیں ہیں. جب ہمارے پاس وسائل تھے, اور آپ کو پتہ ہے نا, میں نے پہلے بات ایک پروگرام میں سنائی تھی کہ اللہ بہشت نصیب کرے, ابھی ابو ظبی کے جو سلطان ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, وہ پاکستان آ رہے تھے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے آپ کا ڈی سی جانے کو تیار نہیں تھا. یہ عالم تھا صرف آج سے 40 سال پہلے. ہم لوگ انہیں سمجھتے کچھ نہیں تھے, بدو کہتے تھے انہیں. تو یہ عالم تھا. اب عالم یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو ان کا ایک وزیر آنے کے لیے تیار ہے, وہ کہتا ہے بھکاری آ گئے ہیں, انہوں نے تو پیسے مانگنے ہیں, کشکول لے کے ہیں, ان کا جہاز بھر کے بھیجنا پڑے گا ہمیں ڈالر سے, ریالوں سے اور دیناروں سے, اس لیے وہ آپ کو منہ نہیں لگاتے. تو ہماری خارجہ پالیسی جو ہے ذرا غور کیجئے گا کہ ہم نے امریکہ سے تعلقات رکھنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پوری دنیا سے تعلقات خراب کر لیے. یہی وجہ ہے کہ جب آئے نا میاں شہباز شریف صاحب, تو میں عرض کرتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اس ملک سے کوئی سروکار نہیں. یہ میں ہر روز پروگرام میں بات کرتا ہوں کہ انہیں اس سے کیا لینا دینا کہ ملک میں حالیہ بارشوں نے کیا تباہی مچائی ہے, انہیں اس سے کیا لینا دینا کہ خزانے میں پیسے ہیں کہ نہیں. انہوں نے تو بابا پیسے لینے آئی ایم ایف سے جا کے پیسے لیں گے, کڑی شرائط پہ لیں گے, پورا ملک تو پہلے گروی رکھا ہوا ہے. پاکستان کی کوئی ایک انچ جگہ بتائیں جو پہلے سے گروی نہیں ہے, جو باقی چیزیں بچ گئی ہیں, میری سانسیں, آپ کی آخری سانسیں, تو انہوں نے کرنا کیا, وہ بھی گروی رکھنی ہے. ہمارے بچے جو ہیں پیدا ہونے والے, وہ بھی سارے 10-10 لاکھ روپے کے مقروض ہیں, 6 سے 7, 8, 10 لاکھ مزید مقروض کریں گے. انہوں نے اپنے گھر سے پیسے لگانے. عشا انہوں نے اپنے مقدمات ختم کرنے تھے. وہ میں روزانہ باتیں کرتا ہوں کہ 4 وجوہات تھیں جو یہ پی ڈی ایم بنا اور یہ حکومت, میں انہیں پتا تھا کہ یہ اسطروں کی مالا ہے جو ہم نے گلے میں ڈالنی ہے, یہ پھولوں کی مالا نہیں ہے, یہ اسطروں کی, لیکن انہوں نے گلے میں ڈالی. اچھا یہ وہ کر رہے ہیں, اس میں سے 3 چیزوں انہوں نے کر لی ہیں. جو انہوں نے قانون کو, نیب کے قانون کو لولا لنگڑا کر دیا, جو انہوں نے اپنے مقدمات کو لولا لنگڑا کر دیا, انہوں نے الیکشن کمیشن میں جو کرنا تھا وہ کر لیا, انہوں نے نیب میں جو چینج کرنا تھا وہ کر لیا. اب ایک چیز بچی ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری وہ کرنی ہے, اور اس کے بعد یہ دودھو نہائے, مطلب جیسے دعا دیتے ہیں نا پوتوں, دودھو نہاؤ پوتوں بولو, پتہ نہیں کیا مثال دیتے ہیں, وہ پنجابی والی وہ ہوگا ان کا. عشا ان لوگوں کا ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ کوئی اخلاص کا رشتہ نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ ملک دیوالیہ ہو گیا. ہمارے پاس اس مہینے سرکار کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں, خزانہ خالی ہے. اس کو کہتے ہیں دیوالیہ پن. جو میں نے گھر کی مثال دی تھی نا, اب لوگ اسے آسانی سے سمجھ لیں گے. ہمارے پاس پیٹرول, جو آپ نے سرکار کی گاڑیاں چلنی ہیں, جو کچھ بھی ہونا اس ملک میں, آپ کے پاس بجلی پیدا کرنے کے لیے پیٹرول چاہیے, ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس جہاں جہاں ایندھن کی ضرورت تھی, آپ کے پاس ایندھن نہیں ہے. آپ کو ذرا غور کیجئے گا, جیسے میں نے مثال دی, میں نے اسے کہا کہ چلو تم مجھے چینی کے بغیر چائے بناؤ, اس نے کہا پتی بھی نہیں ہے. میں نے کہا پانی دے دو, اس نے کہا پانی بھی نہیں آ رہا نل میں, اور وہ تو کنیکشن کٹا ہوا ہے کیونکہ ہم نے بل جمع نہیں کروایا تھا. عشا سیم یہ صورتحال ہے. اور اگر ہمیں بھیک نہیں ملتی, ہمیں بھاری قسطوں پر اگر قرضہ نہیں ملتا, جیسے کہ باجوہ صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے, اگر نہیں ملتا, تو عشا جو آپ کہہ رہی ہیں نا, دیوالیہ ہم ہو چکے ہیں, یہ قوم کو نہیں بتایا جا رہا. تمام ٹی وی چینلز کو ان باتوں کا پتہ ہے, ساری کی ساری بیوروکریسی کو پتہ ہے. بیوروکریسی تو اس لیے بتاتے کہ بھائی انہیں کے تو اللہ تلالے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے ایک جج کی تنخواہ کتنی ہے؟ ایک جج کی تنخواہ سے 1 درجن خاندان پل سکتا ہے. آپ کے علم میں ہے یہ بات؟
1 درجن خاندان, اور ہم جسے کہتے ہیں نا کہ فلاں گھر عیاشی کرتا ہے, بھائی ایک جج کی تنخواہ سے 10 خاندان عیاشی کی زندگی بسر کریں. اتنی تنخواہ ہے ایک جج کی, ان کی پینشن اتنی زیادہ ہے کہ اس سے 10 خاندان پال سکتے ہیں. تو ان کے بارے میں ہم نے بات بھی نہیں کرنی, کیونکہ اگر ہم بات کریں گے یہ توہین عدالت ہے اور یہ غداری ہے ملک کے ساتھ. عشاء وہ لوگ تو یہ بات نہیں ہونے دیں گے کہ ملک دیوالیہ ہو گیا ہے, کہ انہیں کیا ضرورت ہے. اچھا آپ قرضے لیں, ان کی تنخواہیں چلتی رہیں گی, ان کی پینشن چلتی رہے گی, ان کے لیے کون سا ملک دیوالیہ ہو رہا ہے؟ دیوالیہ تو ہے میرے لیے. اچھا آپ نے غور کیا کہ اس وقت بجلی کے بل ہم کتنے دے رہے ہیں؟ عشاء جن لوگوں نے پچھلے مہینے 5,000 روپیہ بجلی کا بل دیا تھا, اس دفعہ انہیں 9 سے 10,000 روپیہ بجلی کا بل آیا. قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں. اور ابھی جو لوگ ابھی اگست میں, سپٹمبر میں اور اکتوبر میں بل جمع کروائیں گے, ان کی چیخیں نکلیں گی. تب انہیں پتا چلے گا کہ جتنے پیسے جون, آپ کو پتا ہے نا کہ جون میں پھر وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو پیسے بڑھے گئے ہیں, وہ 3 مہینے ابھی ہمیں وہ بھی ادا کرنے ہیں جون کے پیسے. اور عشاء اس دفعہ دسمبر میں جب جس گھر کو آتا تھا نا 5,000 روپیہ بجلی کا بل جون میں, جب اسے دسمبر میں 6,000 روپیہ آئے گا, تو تب آپ سمجھیے گا کہ بل کنہیں کہتے ہیں. اچھا ملک میں کچھ بھی چلانے کے لیے ہمارے پاس ایندھن نہیں تھا, بجلی انتہائی مہنگی ہو گئی, ہمارے پاس روزگار نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. عشاء اس وقت صرف پاکستان پہ اللہ کا جو فضل ہے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اس کی وجہ سے پاکستان قائم ہے. ورنہ یقینی طور پر پاکستان اس وقت, عشاء آخری جملہ کہہ دیتا ہوں, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم پوری طرح ڈیفالٹ ہو چکے ہیں, پوری طرح سے ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. صرف عشاء اس کا اعلان نہیں کر رہے. ایک مہم سی امید ہے کہ ہمیں قرضے مل جائیں, لیکن وہی بات, پیتے تھے قرض کی میں پر جانتے تھے ہم, رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. عشاء یاد رکھیے گا, وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو قرض کی میں پیتے ہیں, جو قرض کے پیسوں سے عیاشیاں کرتے ہیں. ہم لوگ قرض کے پیسوں پہ ہلے ہوئے ہیں, ہم قرض کے پیسوں پہ ٹکے ہوئے ہیں, ہم قرض کے پیسوں کے ساتھ عیاشیاں کرنے والے ہیں. میں اور آپ نہیں, ہمارے حکمران. میں جرنیلوں کی اور اپنے بیوروکریٹس کی اور ججز کی بات کر رہا ہوں. پوری کی پوری مشینری جو ہے اس ملک میں 1 کروڑ لوگ جی سر ان پیسوں سے عیاشی کر رہے ہیں. اور آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں عشاء, اب آ جائیں آپ اپنے پالیٹیشنز کی طرف. یہ 1,000 کے قریب لوگ ہیں جو دیمک ہے اس ملک کا. یہ لوگ چونکہ کرپٹ ترین لوگ تھے, انہوں نے اربوں خربوں روپے بنائے. اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا, عمران خان کہہ رہا ہے کہ نواز شریف نے بنائے ہیں, آصف زرداری نے بنائے ہیں, وہ 10% ہے, وہ 15% ہے, اور فلاں 50% اور فلاں 100% ہے. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں. عشاء ان لوگوں نے اربوں خربوں روپے کمائے تھے. ان لوگوں نے, اس کو ہم کہتے ہیں, میں نے پروگرام کیا تھا, آپ کو یاد ہے ابتدا میں پروگرام کیا تھا, میں نے کہا تھا کرپٹ ترین لوگوں پہ ہم نے ایک بندے, ان لوگوں, یہ کمپیٹنٹ بھی نہیں ہے, آنیسٹ بھی نہیں ہے. یہ یاد ہے آپ کو پروگرام جب میں نے کہا تھا کہ اہل اور دیانتدار لوگ چاہیے تھے ہمیں اپنی اسمبلیوں میں. ہم نے نااہل اور بددیانت پہنچا دیے, اور ان کے اوپر مطلب پیوری بیوروکریسی جو ہم نے بنائی وہ تھے اہل لوگ لیکن بددیانت. ان کے اوپر جو ہم نے بٹھانے تھے وہ ہونے چاہیے تھے اہل بھی اور دیانتدار بھی. اتفاق سے ہم نے نااہل اور بددیانت لوگوں اوپر بٹھا دیے. اب بیوروکریسی کو یہ روک نہیں سکتے کیونکہ خود بددیانت ہے. وہ ان میں 2 کوالٹیز ہیں کہ وہ بددیانت بھی ہیں لیکن اہل ہیں. یہ نااہل بھی ہیں اور بددیانت بھی ہیں. آپ کے پالیٹیشن عمران خان سے لے کر زرداری تک سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں, یہ بددیانت بھی اور نااہل بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف میں عقل اور شعور ہے حکومت کیسے چلانی ہے؟ اور بابا یہ بندہ آپ فرانس کا صبح حکمران بنا دے, میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا, وہاں کا دیوالیہ 6 مہینے میں نکال دے گا. انگلی سے مملکت چلانے والا, چلے انہیں کہتے تھے جناب میٹرو کے راستے میں کھمبا آ گیا, کہتا تھا 100 ارب بڑھا دیں. انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے. یہ 100 ارب بڑھانے والے, ایک کھمبا آ گیا راستے میں 100 ارب بڑھا دیں. یہ ایسے لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے بہت بڑی کرپشن کرنی ہوتی ہے. ان کے پاس کوئی بھی یہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو ہم نے دیکھ لیا, 3.5 سال 4 سال ہم نے دیکھا, اس بندے کے پاس کوئی بھی یہ نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا کہ وہ بندہ بھی اداروں کے آگے, اور خارجہ پالیسی اس نے بھی تباہ کی, اسی خارجہ پالیسی کو لے کے نکلا. اگر اس نے صرف ایک رشیا سے ہاتھ ملایا تو اس کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. اس لیے عشاء یاد رکھیے گا, آپ کے پالیٹیشین جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں. کیوں, اور آخر میں بات کروں کہ اب ذمہ داروں کا تعین کیا ہم نے کیا. میں نے کہا کہ اس میں بیوروکریسی شامل ہے. 2 اداروں کو میں نے چھوڑ دیا, میں نے کہا جی ان کا نام بھی نہیں لینا. اور اب آخر میں نے کہا کہ سیاستدان جو تھے, جو عوام کی ترجمانی کرتے, چونکہ وہ سارے کے سارے چور ہو چکے بیٹھے تھے اور سب نے اس ملک کو لوٹا, انہیں کہا گیا کہ آپ نے اس قوم کے وسائل کو استعمال نہیں ہونے دینا. تو بیوروکریسی نے اور سیاستدانوں نے مل کے ہمارے وسائل کو استعمال نہیں ہونے دیا. ہماری کانیں سونا اگلنے والی ہیں. سونا بہت, میں نے چھوٹی مثال دی لیکن لوگ سمجھتے ہیں نا سونا مہنگی چیز ہے. میں نے کہا سونا تو صرف 1.5 لاکھ روپے تولہ ہے نا. ہمارے پاس ایسی دھاتیں ہیں جو 1 ارب روپے سے بھی مہنگی ہیں. 1 ارب تولہ, 1 ارب, اس سے مہنگی دھاتیں ہیں. تو پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا تھا, لیکن ہم پیسے لینے والے لوگ ہیں. ہم نے اپنا پانی بیچ دیا,
ہم نے اپنے سارے کے سارے وسائل بھیج دیے سیاستدانوں کو, وہ پیسے دیتے ہیں کہ تم نے تیل نہیں نکلنے دیا, تم $1 ارب لے لو. میں نے ایگزامپل دی, تو یہ $1 ارب اپنے ان کے اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے, تو یہ لوگ پھر ملک سے تیل دریافت نہیں ہوئے. گیس آپ کو پتا ہے نا کہ پچھلے 1 مہینے سے گھروں میں گیس نہیں آ رہی, لوگ سلنڈر استعمال کر رہے ہیں یا ایندھن کی اور چیزیں استعمال کریں. عشاء اس وقت یہ ملک کی صورتحال ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے ذمہ. اور آخر میں جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, عوام خوش نہ ہو کہ میں نے کہا فلاں ادارہ ذمہ دار ہے اور پالیٹیشین ذمہ دار ہے. نہیں عشاء, ان سب سے بڑھ کر پاکستان کو تباہ کرنے میں, اس کو دیوالیہ کرنے میں 25 کروڑ لوگ ذمہ دار ہیں جو اس ملک کے عوام ہیں, جو آج بھی ٹی وی لگا کے صرف یہ بیٹھتے ہیں کہ کس کے ووٹ کم ہوئے ہیں, کس کے 2 بندے بکے ہیں کہ نہیں بکے. وہ نظریں لگا کے بیٹھے. میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاکستان کی عوام دنیا کی سب سے غلیظ ترین تماش بین قوم ہے, جو ہر وقت تماشا اور مداری دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کافلی کے 2 بندے خریدے ہیں کہ نہیں خریدے, انہوں نے پی ٹی آئی کے 2 بندے خریدے ہیں کہ نہیں, اور اسی طرح پی ٹی آئی والے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں مسلم لیگ نون دے کتنے لوگ بکے نے. تو یہ قوم ہے جو تماشا دیکھنے کے لیے نکلی ہوئی, ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے, جیسے میں نے کہا کہ اس پہ تو اللہ کا فضل ہے نا اس مملکت پہ, اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے. پاکستان کا دیوالیہ نکل چکا ہے, مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. اگر ہمیں خیرات نہ ملی, اگر ہمیں بھیگ نہ ملی جس کا ذکر کیا تھا, تو پاکستان جو ہے وہ 2 سے 3 مہینے جو ہے سروائیو نہیں کر سکتا, بہت مشکل ہے. 6 مہینے تو بہت دور کی بات ہے, 2 سے 3 مہینے ہمارے پاس 12-14 دن گزارنے کے بھی پیسے نہیں ہیں. یہ عشاء آپ کے سوال کا جواب تھا.